ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں. فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے, کامیڈی شو ایسے بنائے گئے, یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق, کبھی دوزخ کا مذاق, کبھی جنت کا مذاق, کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہماری باؤنڈری ہے. لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے. بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا, اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا, ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں, شیطان تو چاہتا یہی ہے. الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے, آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لو. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا, اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے, وہ ہے گناہوں کی عادت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ 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 ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا. میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں, ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں, اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے. کہ اب آپ غور کریں, شیطان جو ہے نا, میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے, شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی, سو جا, رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی, شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی, ظہر نہیں پڑھنے دی, شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا, بے پردہ عورت گزری, شیطان نے کہا دیکھ لے, دیکھ لیا, شیطان جیت گیا. موبائل اٹھایا, حرام دیکھ لے, بری ویب سائٹ دیکھ لے, دیکھ لی, شیطان جیت گیا. کاروبار کرنے لگا, شیطان نے کہا جھوٹ بول دے, جھوٹ بولا, شیطان جیت گیا. دھوکہ دے دے, دھوکہ دیا, شیطان جیت گیا. سود کما لے, سود کا کام کیا, شیطان جیت گیا. جس سے روز شیطان جیت رہا ہے, مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے, مسلمان درست نہیں ہے, اللہ کا کلمہ مت پڑھ. تو روز شیطان کی مان رہا ہے, کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے. اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے, سردی کے دن ہے, جی چاہتا ہے نہ اٹھوں, شیطان کہتا ہے سو جا, کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں, شیطان کا بندہ نہیں, وہ فجر ادا کرتا ہے, شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام دیکھ, وہ نہیں دیکھتا, شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما, بڑے پیسے اس کام میں, وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے, شیطان کو ہراتا ہے. بے پردگی سے اسے بچاتا ہے, وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی, یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا, انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا, وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا, کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں, وہ نہیں بھولتا, ہم سوتے ہیں, وہ نہیں سوتا, وہ جاگ رہا ہے, وہ ہم پر حملے کر رہا ہے, باریک حملے کرتا ہے. تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا. تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے, اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ہماری نمازوں میں, ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے. آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا, نبی پاک کی دعائیں پڑھیں. ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا, ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا. ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, صحت میں برکت دے دے, بڑا بنگلہ مل جائے, نوکری مل جائے. میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو, اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے, مگر آخرت بھی تو مانگو نا. قرآنی دعاؤں کو پڑھیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, مگر فوراً کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ. پھر آگے وقنا عذاب النار, اب میں عذاب جہنم سے بھی بچا. اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں. ایک اور عمل ہے, اللہ اکبر, وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں. اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سنا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے. اچھا, حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. آپ نے
لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر، تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا، خاک ہو جائے گی۔ یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے۔ یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اور حسد، اللہ اکبر، آج اتنا عام ہو چکا ہے، ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اب سرکے کو شہد میں ڈالے، شہد کا کیا حال ہوگا؟ تو بھائی یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے۔ آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی، اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا، کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ وہ آپ کو یوزلی کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ نہیں، ایسے نہیں شیطان کو حملہ کر رہے دیں گے، آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ حسد کی تعریف یہ ہے، the definition of jealousy، کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے۔ یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام۔ حسد کی جائز صورت بھی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں جائز ہے۔ لیکن جو دوسری والی سائڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے؟ پہلے تعریف پتہ چل گئی، اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، چیک کر لیتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے، پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے۔ اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا۔ اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے۔ اچھا یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں، حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا۔ ہمیں فیصل آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا، ہم جانتے ہی نہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے ہوگا، یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں نا، کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا، اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں۔ اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی ہے۔ اب میرا لیبارٹری ٹیسٹ کہہ لیں، مدنی لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں، اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں، مجھے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ پہلا سوال، دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، یا عورت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، یار جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا، نعمت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، تو مجھے پرابلم ہوتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا۔ پہلا سوال اپنے دل میں جواب رکھیے گا، مجھے بتائیے گا۔ دوسرا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آتا، میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہمارے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھائی نہیں یار ان کا کاروبار بہت آگے بڑھ گیا، یار وہ تو بڑے مشہور ہو گئے، ہاں ان کو تو بڑے لوگ عزت دیتے ہیں، یار اس کی بات چھوڑو، یار کوئی اور بات کرو۔ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے بارے میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور یہاں پین فیل ہوتا ہے، میں بات بدلتا ہوں۔ دس از دا سیکنڈ کوشچن، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا ٹیسٹ ہے۔ اب تیسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہو جائے، بدنام ہو جائے، اس کا پیسہ برباد ہو جائے، معاذ اللہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے، یا اس کے گھرانے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اس کی فیملی تتر بتر ہو جائے، تو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے، یار اب مزہ آیا، ہاں میں تو چاہتا یہی تھا یہ برباد ہو جائے۔ These are the 3 symptoms۔ یہ 3 سوال ہیں آپ سے، جواب مجھے کوئی نہ دے، اپنے دل سے پوچھو۔ اگر کسی کے بارے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ہے نا، تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ جناب آپ بیمار ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کے ٹیسٹ کے بعد شوگر ہو گئی ہے بھائی، بلڈ پریشر ہو گیا، اب ہوں احتیاط کرو، تو تسی ہوں احتیاط کرو، تھوڑے دل وچ حسد آ گیا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کا جواب ہاں میں آ رہا ہے، اور کوئی بندہ یا کوئی رشتہ دار عورت یا فیملی کا کوئی ممبر ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اتنا مکار ہے شیطان، بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے۔ کیسے؟ ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں، دوسری بیچاری غریب ہے، اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے میں پیچھے رہ گئی، برباد۔
نیکیاں پر اچھا جس سے حسد کر رہے ہیں نا ہم اس کو بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ایک اور بات سن لینا, آج حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں, اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا, وہ ترقی کیے جا رہا ہے, نہ رات کو نیند آ رہی ہے, اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں, دل الگ جل رہا ہے. قیامت کی آگ تو الگ ہے, ابھی سے دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمٹمز بتاؤں آپ کو, ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں آ کر کان میں کہتے ہیں, کبھی پرچی دیتے ہیں, نیند نہیں آ رہا, سکون نہیں ہے, میں سوچتا بہت ہوں. جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا چیک کر لے اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے, کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہا ہے, تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے, تم سوچتے ہی اس کے بارے میں ہو. پرابلم ہوتی ہے یار, ایک اور فیکٹری, ایک اور بنگلہ لے لیا, ایک اور کوٹھی لے لی, ایک اور گاڑی لے لی. اور ایک بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. یہ سوچئے گا, یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا. میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا, میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا, اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی, میں بھی تو ایک. اچھا یہ پتہ ہے صرف عام لوگوں میں نہیں, یہ علماء میں حسد ہو جاتا, نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا. جو جس فیلڈ کا ہوگا نا, ہم جس فیلڈ کے, ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے. اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا, اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی. شیطان مردود کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے, دولت سے, شہرت سے, خوبصورتی سے, طاقت سے, اقتدار سے, کوئی بھی نعمت ملے. اچھا اب سمر ٹیسٹ ہو گیا, لیبورٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے. اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے, کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے, کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے, واٹ ایور, کوئی ریزن ہوگا نا, وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے, پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے, دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے, اللہ کریم ہے, قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل, یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا, علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا, یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا پر لگ نہیں تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا, کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے, مولانا صاحب نے کہا, اور گل خراب ہو جائے گی, تو بتانا نہیں اس کو. ہاں وہ بتانا چلے اس کو. اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے ہے, ٹھیک مجھے ہونا ہے. اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوگی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عملے نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی ہوئی نہیں, ہوئی تو بچائی نہیں. تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں, ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ایک اور عمل بڑا خطرناک, اور اس کو شرک اصغر کہا گیا, اور وہ بڑا باریک ہے, شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, اور وہ ہے ریاکاری. اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا. بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں گا, پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے, یار کمال ہے, اتنا چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں, اتنے سجدے کیے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں. تو اب نیکی کر, پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے, یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے. اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں, اگین وہی والی بات, باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا تھا نا, جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر. ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے عمرے, ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا. مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی. حدیث کا خلاصہ ہے, اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, جان دے دی تیری بارگاہ میں. یعنی آپ سوچو یار